سورہ بقرہ آیت نمبر 84 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 24، بالکل پہلی لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے سے یہ قول و پیمان، عہد و پیمان، قول و قرار لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی خون ریزی نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو اپنے علاقوں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا اور تم اس کے اوپر گواہ ہو، تم گواہی بھی دیتے ہو، شہادت بھی دیتے ہو۔ محترم سامعین کرام، بنی اسرائیل سے لیے جانے والے عہد و پیمان اور ان کی اس عہد شکنیاں، ان کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں مزید جو ان سے عہد و پیمان لیے گئے تھے ان کی طرف یاد دہانی یا ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا یہ ہم نے آپ سے عہد و پیمان نہیں لیے تھے، اور پھر اس عہد و پیمان کا کیا کیا وہ آگے آنے والی آیت مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے 2 مزید عہد لیے تھے، اور وہ کون سے عہد تھے؟ وہ 2 عہدوں کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ نمبر 1، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے، یعنی قتل نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ میں قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں، قیامت والے دن سب سے پہلے جس کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی وہ قتل ہے، قتل ناحق ہے، وہ قتل ناحق ہے، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ناحق کو، جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا، بلا وجہ قتل کر دینا، اس کو اکبر الکبائر کے اندر شمار کیا ہے، یعنی ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں سے بھی پھر اور بڑے گناہ، ٹھیک ہے نا، بڑے گناہوں سے بھی کیا ہے، بڑے گناہ جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان میں جو گناہ گرا ہے نا، ان میں سے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وقتل النفس، اور کسی دوسرے نفس کو قتل کر دینا، یہ اکبر الکبائر ہے، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہے یہ۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قتل کی بڑی سخت اور شدید مذمت بیان کی ہے، بڑی شدید وعید کو کیا کیا، بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ٹھیک ہے نا؟ 5ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عبد مومن کو، کسی آدمی کو قتل کر دے، جان بوجھ کر کیا کر دے، قتل کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر انتہائی غصہ فرماتے فرمایا فَجَزَاؤُ جَہَنَّم، اس کا بدلہ کیا ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظیمہ، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اور اس کے لیے پھر فرمایا کہ بہت بڑا عذاب کیا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ یعنی دیکھیں عموماً کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر مثال کے طور پر اس کو سخت عذاب ہوگا، جی بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس گناہ کے متعلق پہلے فرمایا کہ ایک تو جہنم میں جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، پھر فرمایا اس پر اللہ کا غضب ہو، پھر فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، پھر اس کے پر مزید مستزاد یہ فرمایا کہ اس کے لیے ایک اور دردناک قسم کا عذاب کیا ہے، تیار کر رکھا ہے، بڑا عذاب کیا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی آدمی کو مارنا، یہ کیا ہے، یہ بہت ہی مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہت بڑی مذمت کو کیا، یہی کوئی تو وجہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور ایک پچھلی آیت مبارکہ میں ہے، اس کے پیچھے ہے کہ جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا، گویا اس نے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے کیا کیا ہے، ساری انسانیت کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اور ایک انسان کو زندہ کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو کیا کیا، سارے لوگوں کو اس نے کیا کیا، زندہ کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس انسان کی کیا ہے، کوئی وقعت تو ہے نا اس جان کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اپنے آپ کو مارنے کو بھی کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا، کہ یہ خودکشی، اپنے آپ کو مارنا، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے، کسی دوسرے انسان کو نہیں ہے کہ وہ کسی کو کیا کرے، قتل کر دے۔ تو بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرو گے۔ تو اس وقت بھی جناب اللہ کیا ہوتا تھا، یہ لوگ اس چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل کر دینا، رشتے نات، آج بھی یہی ہے کہ مثال کے تو الیکشن ہو رہے ہیں جی، قتل و غارت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیا زمین کے تنازع ہے، اس پر قتل و غارت ہو رہی ہے، قتل کیے جا رہے ہیں۔ بسا اوقات تو کیا ہوتا ہے، آپس میں رشتے کا لین دین ہوتا ہے جناب، اس کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب اللہ باہمی لین دین ہوتا ہے، کوئی مالی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہے، قتل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قتل جناب اللہ کیا ہے، ایک معمولی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریب لوگ جناب اللہ اس طرح کثرت کے ساتھ ان کو کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ فرمایا لا تسفکون دماءکم، کہ تم نے آپس میں کیا کرنا ہے، قتل نہیں کرنا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، پھر دوسرے نمبر پر یہ ان سے عہد لیا کہ تم نے اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے تم نے کسی کو نکالنا نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے قبیلے والے، تمہارے قوم والے، ان کو تم نے اپنے علاقوں سے نہیں نکالنا۔ اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ جو بڑا مضبوط قبیلے والا ہوتا یا طاقت اثر و رسوخ والا ہوتا تو وہ کیا کرتا، غریبوں کو، ماڑوں کو جناب اللہ وہ گھروں سے نکال کر در بدر کر کے ان کی جگہوں پر کیا کر لینا، قبضہ کر لینا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کے گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی سرشت کے اندر، اس کی نیچر اور فطرت کے اندر چلا ہوا آ رہا ہے کہ یہ جناب لوگوں کو نکال کر ان کی جگہوں پر کیا کر لینا، قبضہ کر لینا۔ آج بھی یہی دیکھ لیجیے، فلسطین کے اندر جو ہے، یہی تو سارا قضیہ ہے
کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو جناب اعلیٰ فلسطین جو اصل وہاں کے رہائشی ہیں جن کی وہ زمین ہے ان کو جناب اعلیٰ نکال کر اور ان کے علاقوں پہ قبضہ کر کے اور ان کو وہاں سے در بدر کیا ہے کیے جا رہے ہیں۔ اور افسوس تو اس بات کے اوپر ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا بھی کیا ہے نہیں ہے۔ اوروں سے کیا گلہ کرنا ہے، اپنے مسلمان جو ہیں وہ بھی جناب اعلیٰ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، وہ بھی ان کے حق کے لیے نہیں اٹھے، بلکہ بجائے کیا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، الٹا انہوں نے جناب اعلیٰ وہ جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہے اس کو تسلیم کیا۔ ہاں بھائی تم نے بالکل ٹھیک کیا، مثال ان کو تسلیم کر لیا۔ تسلیم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ اس طریقے سے۔ محترم سامعین اکرام، یہ ان کی سرش کے اندر اسی چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آج بھی جناب اعلیٰ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کے قریب فلسطین جناب کیمپوں کے اندر جناب اعلیٰ وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے کے اوپر کیا ہے مجبور ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی کیا ہے ہدایت عطا فرمائے کہ جو ہم ان کے لیے سمن بکمن بن کے بیٹھے ہوئے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف ہم آواز سے اٹھا سکتے بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے ہم اپنے کیا کہتے ہیں حکمرانوں کو یا امت مسلمہ کو بیدار کرنے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ کردار تو ادا کر سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، آپ خود ہی ان کی مدد کر دیجیے۔ یہ تو اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ چلو اگر ہم جناب اللہ کہیں کہ پوسٹ کریں گے یا یہ کریں گے تو ہمارے خلاف یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن کم از کم دعا کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں نا۔ تو خیر بات کہیں اور نکل گئی کہ بنی اسرائیل کو جناب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نے ایک باہمی قتل نہیں کرنا، اور وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، تم نے اپنے آپ کو دوسروں کو ان کے علاقوں سے ان کے گھروں سے تم نے کیا کرنا ہے نکالنا نہیں، جلا وطن نہیں کرنا ہے، ان کی پراپرٹی پر ان کی جگہوں پر تم نے قبضہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا اور تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک اقرار ہوتا ہے صراحتاً نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک عمومی طور پر کیا ہوتا ہے اقرار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اقرار صراحتاً۔ مثال کے طور پر میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال ایگزامپل دے دوں۔ مثال میں آپ سے کہوں جی اچھا جی یہ کام کرنا ہے، میں عمومی طور پر کہوں تو آپ میں سے دو تین کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، اب سب نے تو اب میں نے یہی سمجھ لیا کہ دو تین نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے سب کی رضامندی ہے، ٹھیک ہے، سب کی رضامندی۔ یہ ایک کیا کہتے ہیں مجمل قسم کا کیا ہے اقرار ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں انفرادی طور پر کہوں کہ ہاں ہاں آپ نے کہا جی ہاں میں بھی تیار ہوں، آپ بھی کہیں جی ہاں بھی آپ کا کیا ہے، ہر ایک اپنے اپنے طور پر کیا کرے اقرار کرے، یہ اقرار صریح ہوتا ہے، یہ اقرار صریح ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ایک اجمالی اقرار کے ساتھ ساتھ ثم اقررتم، تم نے خود اس کا اپنا الگ سے بھی صراحتاً بھی اقرار کیا ہے کہ یہ ہم سے عہد لیا گیا، ہمارے بڑوں سے ہے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود یہود جو تھے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ ہمارے بڑوں سے کیا ہے یہ اقرار لیا گیا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تم بھی اس بات کی کیا دے رہی ہو، گواہی دے رہے ہو کہ یہ ہمارے بڑوں سے کیا ہے اقرار لیا گیا۔ تو یہ اب انہوں نے یہ تو دو قسم کے اور تیسرا ایک اور عہد و پیمان تھا جس کا آنے والی آیت مبارکہ میں ذکر ہے، اور پھر انہوں نے اس عہد کے متعلق کیا کیا اس کا بھی اگلے آنے والی آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں سے ایک اور بات بھی کیا ہے سمجھ میں آ رہی کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر بھی کیا ہے یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ وہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اوپر دلیل اس طرح ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ جو قول و قسم لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تو نہیں لیا گیا نا، آپ سے تو پہلے لیا گیا، ان کے آباء و اجداد سے لیا گیا۔ اب یہ کس نے بتایا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ ان سے پوچھے تمہارے سے اقرار لیا گیا کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ کیا ہے وحی بتایا ہے، اور یہ وحی کسی پیغمبر کے اوپر ہی کیا ہے آتی ہے، کسی غیرے کے اوپر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر بھی، اور جو یہود کہا کرتے تھے کہ نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ضمناً کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہیں رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ کیا ہے وحی بتایا ہے۔ اور پھر اب انہوں نے اس اقرار کا کیا کیا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.